اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المدارعین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم اہل اسلام اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمارے عقائد و نظریات وہی ہیں جو اصحاب رسول، ازواج رسول، آل بیت اطہار، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کرام کے تھے۔ موسم کی تبدیلیاں اور فتنوں کے طوفان ہمارے عقائد و نظریات کو متغیر اور متزلزل نہ کر سکے۔ اب بعض لوگ اہل سنت کے اندر دراریں ڈالنا چاہتے ہیں اور عوام اہل سنت کو منتشر کر کے تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو رافضی ذہن رکھتے ہیں اور رافضیت کی طرف زیادہ تر ان کا جھکاؤ ہے، وہ اس امر اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقہ سے عوام اہل سنت کو منتشر کیا جائے اور انہیں تقسیم کر کے اپنے گروہ میں داخل کیا جائے تاکہ وہ ہمارے لیے افرادی قوت کا باعث بنے اور اہل سنت کے لیے نقصان کا باعث۔ اور اسی طرح وہ حضرات جو خارجی ذہن رکھتے ہیں اور خارجیت کی طرف زیادہ تر ان کا جھکاؤ ہے، وہ بھی اسی امر اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقہ سے عوام اہل سنت کو منتشر کر کے تقسیم کیا جائے اور انہیں اپنے گروہ کے اندر داخل کیا جائے تاکہ وہ ہمارے لیے تو افرادی قوت کا باعث بنے اور اہل سنت کے لیے نقصان کا باعث۔ اب علماء اہل سنت کے کاندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کی ترجمانی کرتے ہوئے مسلک اہل سنت و جماعت کی سرحدوں پر پہرا دیں
اور کسی مصلحت کا شکار ہوئے بغیر عوام اہل سنت کی اصلاح کریں اور صحیح معلومات ان تک پہنچائیں اور انہیں اپنے عقائد و نظریات سے اچھی طرح آگاہ کریں تاکہ وہ رافضی اور خارجی فتنوں سے محفوظ رہیں اور ان فتنوں کا شکار نہ ہوں۔ اور ہمیں اہل سنت و جماعت کو اپنی عوام اہل سنت کو یہ بات بتانا چاہیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہی در حقیقت محب اہل بیت ہیں۔ حقیقت میں ہم ہی اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور ان کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ کسی گروہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں اور نہ ہی کسی گروہ کو جلانے کے لیے، بلکہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ان ہستیوں سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اہل سنت و جماعت ہی در حقیقت محب صحابہ اور محب ازواج رسول ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت اصحاب رسول اور ازواج رسول سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور دل سے ان کا احترام کرتے ہیں۔ کسی ایک گروہ کو جلانے کے لیے نہیں اور نہ کسی ایک گروہ کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ان ہستیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں اصحاب رسول اور ازواج رسول کی توہین اور بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور وہ لوگ جو اصحاب رسول اور ازواج رسول کی محبت کی آڑ میں اہل بیت اطہار کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، ان کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا رافضیت کے بغض میں اہل بیت کی گستاخی اور بے ادبی نہ کی جائے، اور خارجیت کے بغض میں اصحاب رسول اور ازواج رسول کی توہین اور بے ادبی نہ کی جائے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زہر سایہ ہر ولی۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حضور کی دو احادیث سامنے رکھتے ہوئے ایک جملے کے اندر عقیدہ اہل سنت بتا دیا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اصحاب کے بارے میں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور حضور نے اپنی آل کے بارے میں فرمایا کہ میری آل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے بھی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، جو ستاروں کی مانند ہیں، اور اہل سنت و جماعت آل بیت اطہار سے بھی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت و جماعت کی یہی دعوت ہے اور یہی دعوت فکر اہل سنت و جماعت دے رہی ہے کہ لوگوں حضور کی آل سے بھی محبت رکھو، چونکہ ان کی نسبت حضور کے نسب سے ہے، اور اصحاب رسول سے بھی محبت رکھو اور ان کی بھی بے ادبی اور گستاخی نہ کرو، چونکہ ان کی نسبت رسول اللہ کی اعلیٰ جماعت کے ساتھ ہے۔ لہٰذا دونوں کا احترام، دونوں کا ادب، دونوں کی محبت ایمان ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کی گستاخی اور بے ادبی ہمیں ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہے لوگو اسلام کی تبلیغ پر میں تم سے اجرت کا طلبگار نہیں مگر میری آل بیت سے مودت کرنا۔ اور اصحاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر تم ایسا ایمان لے کر آئے جیسا حضور کے جان نثار ایمان لے کر آئے تو بس تم ہدایت پا جاؤ گے۔ لہٰذا قرآن کریم آل بیت کی محبت کا بھی درس دیتا ہے اور اصحاب رسول کی محبت اور پیروی کا بھی حکم دیتا ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔